سورہ توبہ کیسٹ نمبر 44۔ کلامہ المجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومكم وعلومه في الدارين آمين إلى أن قال يقول تبارك وتعالى إلا تنصروه أي تنصروا رسوله فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه كما تولى نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ التوبہ کی ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا تنصروہ، اگر تم نہیں مدد کرو گے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ مدد کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے پیغمبر کی ہر قدم پہ حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس میں ایک بہت بڑی تنبیہ ہے کہ اللہ پاک نے پہلے حکم دیا تھا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر تم غفلت کرو گے تو اللہ ایک دوسری قوم پیدا فرما دے۔ اس کو اللہ نے ایک عملی مثال میں بھی ذکر فرما دیا کہ اگر تم مدد نہ کرو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہ نکلو تو اللہ تو کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی آپ ہی نصرت فرمائیں گے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا تو اب آپ دیکھ لیں کہ ظاہر میں تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کی نصرت موجود ہے، اللہ کی مدد موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت جو ہے موجود ہے، اور اللہ نے حفاظت فرما دی۔ فرمایا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین ای عام الہجرۃ لما ہم المشرکون بقتلہ او حبسہ او نفیہ فخرج منہم ہاربا صحبت صدیقہ وصاحبہ ابی بکر بن ابی قحافۃ فلجأ الى غار ثور 3 ایام ليرجع الطلب والذين خرجوا في آثارهم ثم يسيرون نحو المدینۃ المنورہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ کب ہے؟ عام الہجرہ، کیونکہ مشرکین مکہ نے دار الندوہ میں جمع ہو کے مشورہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے قتل کرنے کے بارے میں، قید کرنے کے بارے میں، یا آپ کو ملک سے نکالنے کے بارے میں۔ فخرج منہم ہاربا، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مکہ مکرمہ سے صحبت صدیق ہی، اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وصاحبہ ابی بکر، یہ آپ کے دوست ہیں، جو صدیق ہیں، جو صدق و صفا کے مجسمہ ہیں، اور میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ کون؟ ابی بکر ابن ابی قحافہ فلجأ الى غار ثور، تو آپ دونوں جو ہیں سیدنا ابی بکر اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لے آئے۔ 3 ایام، 3 دن آپ غار میں رہے تاکہ کفار جو ہیں ٹھنڈے پڑ جائیں، بیٹھ جائیں، اور پھر ہم مدینہ منورہ کے لیے آسانی سے سفر کر سکیں۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ الذین خرجوا فجعل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یجزع
أن يطلع عليهم أحد فيخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أذى فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويثبته ويقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ دشمنوں کو پتہ نہ چل جائے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا سکیں، چونکہ حالات بھی ایسے تھے کہ غار ہے. اچھا، اس غار سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں، اور پھر دشمن جو ہیں وہ مکے سے ڈھونڈتے 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 عین اسی غار کے اوپر بھی پہنچ گئے. یعنی حالات بھی تو ایسے ہیں نا، ذرا اس منظر کو سامنے رکھیں. چلو بھی میدان ہے، کوئی شہر ہے، کوئی جگہ ہے، آدمی ادھر جائے گا ادھر جائے گا. اب آپ غار میں ہیں اور دشمن اوپر کھڑے ہیں اور تو راستہ ہی کوئی نہیں نہ نکلنے کا. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے کہ اگر دشمنوں نے، اور ایک حدیث مبارک میں آتا بھی ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف نیچے دیکھ لیا تو اس غار سے، چونکہ غار میں اوپر سے سوراخ ہے، راستہ ہے، تو ہمیں ان کے قدم نظر آ رہے ہیں تو وہ بھی تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں. لیکن حضور آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ ابو بکر غم نہ کرو، ابو بکر فکر نہ کرو، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ دونوں ہم ہیں لیکن اللہ بھی تو ہمارے ساتھ ہے نا. تو اللہ کے ساتھ ہونے کا معنی ہوتا ہے معیت نصرت. اللہ تبارک و تعالی ان اللہ معنا، یعنی کیا معنی؟ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. ورنہ اللہ کا مقام جو ہے وہ عرش علا ہے. جہاں بھی معیت کا لفظ قرآن میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یا یہاں آیا ہے ان اللہ معنا، یا قرآن میں آیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین. اس کا قرآن پاک میں دوسری جگہ تفسیر باقاعدہ موجود ہے کہ جب اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہ آپ جائیں فرعون کے پاس، انہوں نے کہا اللہ ہمیں ڈر ہے کہ فرعون ہمیں قتل نہ کر دے. فرمایا قال لا تخافا اننی معکما. اللہ نے فرمایا موسیٰ ہارون علیہ السلام نہ ڈرو، میں جو تم دونوں کے ساتھ ہوں. ساتھ ہونے کا کیا معنی؟ اسمع و ارا، کہ میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. تو ہر چیز جب میرے علم میں ہے، میرے سامنے ہے، تو میری حفاظت میں ہو تم، کون تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہ ابا بکر تم کیا گمان کرتے ہو ان دو کے ساتھ جن کے ساتھ اللہ ہے. کما قال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا حمام قال انبأنا ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو ان احدهم نظر الى قدميه لابصرنا تحت قدميه قال فقال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. اب اس حدیث پاک میں آتا ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ حدثه، حضرت ابو بکر رضی اللہ نے خود حدیث بیان فرمائی. قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا تھا جب ہم غار میں تھے، لو ان احدهم نظر الى قدميه، یا رسول اللہ اگر دشمنوں میں سے کسی ایک بدبخت میں بھی نیچے دیکھ لیا نا تو ہمیں دیکھ لیں گے، کیونکہ بالکل غار کے اوپر تو کھڑے ہیں، اسی مقام پر تو وہ پہنچ گئے. اور حضور مجھے تسلی دے رہے ہیں. حضور نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. حضور نے فرمایا ابا بکر غم کیوں کرتے ہو، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خدا حفاظت کرنے والا ہو تو ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے. اخرجاہ فی الصحیحین،
اور یہ حدیث مبارک جو ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہم نے اپنی صحاح میں ذکر فرمائی ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا. اب فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ تَأْيِيدَهُ وَنَصْرَهُ عَلَيْهِ أي على الرسول في أشهر القولين وقيل على أبي بكر فأنزل الله سكينته عليه. مشہور قول یہ ہے کہ ضمیر راجع ہے سرکار دو عالم کی طرف کہ اللہ نے اپنی تائید، اللہ نے اپنی نصرت اور طمانینت جو ہے حضور پہ اتاری. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ علیہ کا ضمیر جو ہے وہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفتہ بلا فصل رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، کیونکہ حضرت ابو بکر پریشان ہو رہے تھے تو اللہ نے ان پہ اپنی تائید اور نصرت اتاری ہے. روایت ابن عباس وغیرہ قالوا لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لم تزل معه سکینہ وهذا لا ينافي تجدد سکینۃ خاصۃ بتلک الحال. اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور تو پہلے مطمئن ہیں، حضور کے ساتھ تو طمانینت موجود ہے، حضور تو گھبرا ہی نہیں رہے، تو اللہ نے ان پہ سکینہ اتاری جو گھبرا رہے تھے. لیکن مفسر فرماتا ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ حضور پہ پہلے بھی اللہ نے سکینہ اتاری ہو اور مزید بھی اللہ نے سکینہ اتاری ہو تو کوئی مشکل بات نہیں. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا. اللہ نے مدد کی ایسے لشکر کے ساتھ جو نہیں دیکھا. کیا نے ملائکہ، بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد ملائکہ بھی ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کے تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کا لشکر ہیں، آسمانوں میں ہوں یا زمینوں میں ہوں. اللہ تبارک و تعالی چاہے تو پانی کو حکم دے دیں، اللہ چاہے تو ہواؤں کو حکم دے دیں، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو پرندوں کو حکم دے دیں. جیسے کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا تو ایک مکڑی نے غار کے منہ پہ باقاعدہ جالا تن دیا، اور ایک کبوتری جو تھی وہ بھی انڈا دے کے بیٹھ گئی. اب جو بھی کافر وہاں سے گزرے ہو گیا بھائی غار کے اندر کیا ہے، دیکھو جالا ہی نہیں ٹوٹا، کوئی اندر جاتا تو جالا کیسے رہتا، اور کوئی اگر اندر جاتا تو یہ کبوتری کیسے بیٹھی رہتی انڈے پہ، اندر تو کوئی نہیں گیا، بس اوپر ڈھونڈو. اللہ نے ان کو اس ذریعے سے اندھا کر دیا اور کوئی کافر جو ہے وہ حضور کے ٹھکانے پہ نہ پہنچ سکا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. قال ابن عباس يعني بكلمة الذين كفروا والشرك وكلمة الله لا إله إلا الله. اللہ نے کافروں کے دین کو نیچا کر دیا، اللہ نے کافروں کے کلمہ شرک کو مٹا دیا اور کلمہ توحید کو اور دین اسلام کو اونچا کر دیا. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل همية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مبارک موجود ہے. حضرت ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا الرجل یقاتل شجاعتا، یا رسول اللہ ایک بندہ جہاد کرتا ہے لیکن بہادر ہونے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے، اور رجل یقاتل حمیتا، اور بعض بندے حمیت کا بنا ہوتا ہے اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، اور بعض بندے جو ہیں وہ دکھلاوے کے لیے لڑتے ہیں
تو ان تین میں سے اللہ کے راستے میں جہاد کون سا ہوگا؟ حضور پاک نے فرمایا یہ تینوں نہیں بلکہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، ریا کے لیے ہو یا بہادری کے لیے یا حمیت جاہلیت کے لیے، یہ جہاد نہیں بلکہ جہاد وہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے لڑے۔ اس کی کوئی غرض نہیں کہ مجھے لوگ کہیں بہادر ہے، اس کی کوئی غرض نہیں کہ اپنی شجاعت کا اظہار کرے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کفر مٹ جائے اور اللہ کا دین جو ہے وہ غالب آ جائے۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ عزيز في انتقامه وانتصاره منيع الجناب لا يذام من لاذ ببابه واحتمى بالتمسك بخطابه حكيم في أقواله وأفعاله۔ اس کے بعد اللہ کی دو صفتوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ غالب کا معنی عزیز فی انتقامہ، اللہ اگر چاہے کسی سے انتقام بدلہ لینا تو غالب ہے، وہ انتصاری، اور کسی کی مدد کرنا چاہے تب بھی غالب ہیں۔ اور وہ ایسی ذات ہے کہ جو اللہ سے پناہ پکڑے اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو اللہ کے دروازے کو پکڑ لے اس کو بھی کوئی نہیں گرا سکتا۔ حکیم فی اقوالہ و افعالہ، اللہ کے تمام فرمان، تمام اقوال، تمام افعال جو ہیں وہ حکمت پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے، اگر کبھی فتح دی ہے وہ بھی حکمتیں ہیں، شکست آئی ہے وہ بھی حکمتیں ہیں، اللہ نے مدد فرمائی ہے وہ بھی حکمتیں ہیں۔ تو ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے، اور بندے کو اللہ کے حکم پہ راضی اور اللہ کے حکم کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اب پھر وہ آیات جو ہیں پہلے مضمون کی طرف آ گئے۔ پہلے مضمون میں تھا نا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، اگر نہیں نکلو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو درمیان میں حضور کی نصرت کا واقعہ دلیل کے طور پہ ذکر کر دیا گیا۔ اب وہی حکم دوبارہ کیا کہ ہر حال میں نکلو، چاہے خوشی ہو یا دکھ ہو، آرام کے دن ہوں یا تکلیف کے دن ہوں، آپ ہلکے ہوں یا بھاری ہوں، ہر حال میں اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اور جب اللہ کے راستے میں نکلو گے یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جان لو کہ ہماری عزت و کامیابی جو ہے وہ جہاد میں ہے، اللہ کی طاعت میں ہے۔ قال سفیان الثوری النبی الدعاء مسلم بن صبیح هذه الآية انفروا خفافا وثقالا قال أول ما نزل من سورة براءة۔ وقال معتمر بن سليمان عن أبيه قال زعم حضرمي أنه ذكر له أن ناسا كانوا وساء يكون أحدهم عليلا وكبيرا فيقول إني لا آسم، فأنزل الله تعالى انفروا خفافا وثقالا۔ الآية أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب، وحتم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشد والمكره والأسر واليسر، فقال انفروا خفافا وثقالا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سورت براءہ یعنی سورت توبہ میں جو آیات سب سے پہلے میرے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی وہ یہی آیت ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زعم حضرمی، نے ایک شخص تھا حضرمی یعنی حضرموت کے علاقے کا، اس کو جب کہا گیا کہ ان ناسا كانوا اساء ان يكون احدهم عليلا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے یا بوڑھا ہے، زیادہ عمر ہو گئی بھی، اس کو کیا وہ کیسے جہاد پہ جا سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نا انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کے لیے چلو۔
عام غزوۃ تبوک، جس سال تبوک کی جہاد کا حکم دیا، لقتال اعداء اللہ من الروم الکفرۃ من اہل الکتاب، کہ روم کا مقابلہ کریں، وحث المؤمنین فی الخروج معہ علی کل حال، اللہ پاک نے مومنین کو تاکید کی کہ ہر حال میں، خوشی ہے یا غم ہے، تکلیف ہے یا سکھ ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ نکلو مقابلے پر۔ فقال انفروا خفافا وثقالا، وقال علی بن زید انس ان ابی طلحة كهولا وشبادا ما سمع الله عذر احد، ثم خرج الى الشام فقاتل حتى قتل۔ وفي رواية قرأ ابو طلحة سورة براءة فأتى على هذه الآية انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وقال على ربنا استغفرنا شيوخا وشبانا جهزوني يا بني، فقال بنوه يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وما أبي بكر حتى مات، وما عمر حتى مات، ونحن نغزو أنكف أبا فركب البحر فمات، ولم يجد له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد 9 أيام، فلم يتغير ودفنوه فيها۔ ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی ابن زید عن انس عن ابی طلحہ، وہ فرماتی ہیں کہ خفافا و ثقالا کا کیا معنی، کہ بوڑھے ہو یا جوان ہو نکلو اللہ کے راستے میں۔ اللہ نے یہاں کسی کا عذر قبول ہی نہیں کیا۔ وہ فرماتے تھے کہ پھر اس کے بعد آپ شام کی طرف نکلے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو طلحہ نے جب سورۃ برات کی یہ آیت پڑھی، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، تو حضرت ابی طلحہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک نے اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ چاہے ہم بوڑھے ہیں یا جوان ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلیں۔ جہزونی یا بنیا، میری اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے تیار کرو، میں بھی جہاد کے لیے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ابا جان بوڑھے ہو گئے، کمال کرتے ہیں۔ حضور کی زندگی میں آپ جہاد کرتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک۔ پھر سیدنا ابو بکر کے زمانے میں آپ نے جہاد کیا حتیٰ کہ حضرت ابو بکر کی وفات تک۔ اس کے بعد آپ نے سیدنا ابی بکر کے بعد سیدنا عمر کے زمانے میں جہاد کیا، اور پھر اب ہم آپ کی اولاد ہم جہاد کر رہے ہیں، تو اب تو آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، کتنا عرصہ جہاد کر چکے ہیں، آپ کے لیے تو کوئی خوف نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بالکل نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے تم بوڑھے ہو یا جوان ہو نکلو، لہذا مجھے تیار کرو، بھئی میں تو جاؤں گا جہاد پہ۔ تو کہتے ہیں کہ آپ جہاد کے لیے نکلے، اور آپ بھی اس قافلے میں شریک ہوئے کہ جنہوں نے بیڑے پہ سوار ہو کے سمندروں میں اور دریاؤں میں سفر کر کے جہاد کیا۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں ابھی دریا کے سفر میں ہی تھے کہ موت آ گئی۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ کشتیوں کا سفر ہے اور دریاؤں کا سفر ہے، اور کوئی جزیرہ آئے، کوئی مٹی آئے، کوئی جگہ آئے تو حضرت کو دفن کریں، تو کوئی جگہ نہ ملے کہ کہاں دفن کریں، تو اسی حالت میں 9 دن تک آپ کی لاش مبارک جو ہے وہ کشتی میں رہی۔ لیکن راوی کہتے ہیں کہ 9 دن گزرنے کے بعد بھی آپ کی لاش میں کوئی تغیر نہیں تھا، معلوم ہوتا تھا کہ ابھی فوت ہوئے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو پھر اللہ ان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا کبھی عالم برزخ کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ بھی اپنے بندوں پہ ظاہر کر دیتے ہیں، جیسے کبھی عذاب دکھا دیتے ہیں تو کبھی نعمت و ثواب بھی دکھا دیتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اندازہ کریں کہ 9 دن۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد جب جنگ احد میں شریک ہو گئے تو تقریباً 6 مہینے کے بعد ان کی قبر مبارک جو ہے سیل کی وجہ سے کمزور ہو گئی، تو حضرت کی تمنا تھی کہ میں اپنے ابا کو جنت البقیع میں دفن کروں، تو 6 مہینے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ان کی لاش ایسے تھی جیسے آج دفن ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کی حفاظت کرے اس کو کون نقصان پہنچا سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
وهكذا روى عن ابن عباس وإكرمة وأبي صالح والحسن البصري وسهيل بن عطية ومقاتل بن حيان والشعبي وزيد بن أسلم أنهم قالوا في تفسير هذه الآية انفروا خفافا وثقالا قهولا وشبالا بوڑھے ہو یا جوان. وقذا قال إكرمة والضحاك ومقاتل بن حيان وغير واحد. وقال مجاهد شبانا وشيوخا وأغنياء ومساكينا. وہ فرماتے تھے کہ بوڑھے ہو یا جوان ہو، غریب ہو یا امیر ہو، سب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو. وقد قال صالح وغيره وقال الحكم بن عتيبة ومشاغيل وغير مشاغيل. انہوں نے فرمایا کہ خفافاً و ثقالاً کا معنی یہ ہے کہ چاہے تمہیں کام ہے یا کام سے خالی ہو، یعنی تمہیں کام ہے مشغول ہو لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو. وقال له في بعض في قوله تبارك وتعالى انفروا خفافا وثقالا قال انفروا نشاطا وغير نشاط. اگر تمہاری طبیعت میں خوشی ہے، صحت ہے، تب بھی نکلو، تکلیف ہے، بیماری ہے، غم ہے، تب بھی نکلو. وقد قال قتادہ وقال ابن ابی نجیح عن مجاہد انفروا خفافا وثقالا قالوا فإن فينا الثقيل وذا الحاجة والزيد والشغل والمتيسر به أمره فأنزل الله وابى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ جب یہ حکم آیا تو بعض لوگ جو ہیں وہ بیمار ہیں، بعض لوگ جو تھے وہ کام والے ہیں، بعض لوگ جو تھے ضائع آمانہ ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اگر وہ صبر کریں گے تو ضائع ہو جائیں گے. بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کو کام کاج میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ ایسے تھے والمتیسر جو جا سکتے ہیں، اسباب موجود ہیں. اللہ نے کسی کا بھی عذر قبول نہیں کیا، حکم دیا کہ سب اللہ کے راستے میں نکلو، چاہے تم بوڑھے ہو یا جوان ہو، چاہے تم غنی ہو یا فقیر ہو، چاہے تم خوش ہو یا نہ خوش ہو، چاہے تم صاحب عیال ہو یا تم بغیر بچوں کے ہو، چاہے تم مشغول ہو یا فارغ ہو. اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور جہاد میں نکلنا جو ہے یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان سکو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں علاوہ کان منہم وقال سنبسیہ فی العسر والیسر وهذا كله من مقتضیات الام فی الآیہ وهذا اختیار ابن جریر. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ عسر والیسر آسانی ہو یا تنگی ہو، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو. اور یہی مقتضا ہے اس آیت کا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم جس حال میں بھی ہو، جب تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بلایا جائے تو بس نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے. وقال الامام ابو عمرو الاوزاعی اذا كان النفير الى دروب الروم نفر الناس اليها خفافا وركبانا واذا كان النفير الى هذه السوائل نفروا اليها خفافا وثقالا وركبانا مشاة وهذا تفسير في المسألة. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ابو عمرو الاوزاعی فرماتے ہیں اذا كان النفير الى دروب الروم، اگر روم والوں کی طرف اسی راستے کی طرف جہاد کے لیے بلایا جائے تو اب سب لوگ جائیں گے خفافاً ورکبانا، چاہے ان کے پاس سواری ہے یا ان کے پاس سواری نہیں ہے. وہکذا اذا كان النفير الى هذه السواحل، اگر ان کناروں کی طرف یعنی جو دریاؤں کے اور سمندروں کے کنارے ہیں تب بھی جانا پڑے گا. وهذا تفسير في المسألة وقد روى عن ابن عباس ومجاهد بن كعب وقتال الخراساني وغيرهم من هذه آية منسوخة بقوله. اور بعض حضرات فرماتے ہیں حضرت ابن عباس محمد بن کعب قتال الخراسانی کہ یہ آیت جو ہے پہلے حکم تھا، لیکن بعد میں جب آیت اتری فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وہ آیت جو ہے ناسخ بن گئی اور یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا. یعنی پہلا حکم جو ہے یہی تھا کہ ہر حال میں جہاد پہ جاؤ، لیکن پھر حکم آ گیا کہ کچھ لوگ دین سیکھنے کے لیے بھی تو رہیں، سارے لوگ نکل جائیں گے تو اللہ کا دین کون سیکھے گا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ آیت جو ہے وہ ناسخ بن گئی. وسیات الکلام علی ذلک انشاء اللہ. اب مفسر فرماتا ہے کہ انشاءاللہ اس پہ تفصیل جو ہے آئندہ جا کے آپ پڑھیں گے. وقال سدی قوله تبارک و تعالی انفروا خفافا وثقالا.
يقول غنيا وفقيرا وقويا وضعيفا فجاء رجل يومئذ ذا منه المقداد وقال عظيما سبيلا فشكا إليه وسأله أن يأذن فأبى فنزلت يومئذ. اب مفسر فرماتی ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا جیسے حضرت سدئی نے کہ خفافاً و ثقالاً کا معنی چاہے تم غنی ہو یا فقیر ہو، قوی ہو یا کمزور ہو. کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، بعض کہتے ہیں مقداد تھے، وَكَانَ عَظِيمًا سَمِينًا بہت بھاری تھے، بہت موٹے تھے. موٹے آدمی کا چلنا پھرنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. انہوں نے چاہا کہ اذن نے کہا گیا کہ حضرت آپ تو بہت بھاری ہیں، اجازت لینا. کہا کہ نہیں میں اجازت نہیں لوں گا، اللہ کے راستے میں نکلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس. جب یہ آیت اتری کہ ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو تو لوگوں پہ یہ بات بڑی سخت گزری کہ بھئی کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی ذل حاجہ ہے. اللہ نے فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ. اللہ پاک نے یہ آیت اتاری کہ جو بھی ضعیف ہیں، کمزور ہیں یا بیمار ہیں، یا بیمار تو نہیں لیکن ان کے پاس جہاد میں جانے کے لیے خرچہ کوئی نہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر کوئی بیمار ہے يعقوب قال حدثنا ابن ريث قال حدثنا أيوب بن محمد قال شهد أبو أيوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا عاما واحدا. قال أبو أيوب يقول قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ابو ایوب جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کبھی بھی کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہے. لیکن ایک دفعہ جو تھے آپ معذور ہو گئے، نہ حاضر ہو سکے، تو آپ فرماتے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا خفیف ہو یا ثقیل، یعنی بیمار ہو یا تندرست. مانا یہ ہے کہ عذر تو نہ ہوا، کوئی بھی ہو کسی حال میں بھی ہو جہاد پہ جانا پڑے گا. تو لازمی بات ہے یا میں خفیف ہوں گا یا میں ثقیل ہوں گا، یعنی یا تندرست ہوں گا یا بیمار ہوں گا، یا قوی ہوں گا یا ضعیف ہوں گا، یا غنی ہوں گا یا فقیر ہوں گا. تو اجازت تو کسی حال میں نہیں ملتی، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا ہوگا. وقال ابن جرير حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال حدثنا بقية قال حدثنا جرير قال حدثني عبد الرحمن بن ميسر قال حدثني ابو راشد الحراني قال وافيت المقداد بن الاسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا تابوت من توابيت السيارفة بحمص وقد فصل عنها من عزمه يريد الغزو فقلت له قد أعذر الله إليك وقال أتت علينا سورة البعوث. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو راشد الحرانی کہتے ہیں کہ میں مقداد بن اسود سے ملا، اور مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ فارس رسول اللہ، یعنی مشہور تھے، گھوڑ سوار تھے، یہ مجاہد تھے. کہتے ہیں کہ ایک تابوت پہ یعنی لکڑی کے صندوق پہ بیٹھے تھے ہمس میں، اور وہ صندوق جو ہے نا آپ اتنے بھاری تھے کہ اس کے لکڑیاں علیحدہ علیحدہ ہو رہی تھیں بوجھ سے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ غزوے کے لیے جہاد کے لیے، تو میں نے کہا بھی اللہ پاک آپ تو معذور ہیں، اتنے بھاری ہیں چلنا. انہوں نے کہا بھی اللہ نے ہمیں معذور نہیں بنایا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو. وقال ابن جرير قال حدثني حبان بن زيد الشريعي قال نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان وادي الهمس قيل قبل الافسوس الى الجراجمة فرأيت شيخا كبيرا هما قد سقط حاجباه على عينيه من اهل دمشق على راحلته في من اغار. اب حضرت حبان بن زید کہتے ہیں کہ ہم صفوان بن عمرو کے ساتھ نکلے جب وہ وادی تھے ہمس پہ. یہ بات ہے قبل الافسوس الى الجراحمہ،
جراجمہ کی طرف نکلنے سے یہ پہلے کا واقعہ ہے. قال فرأیت شیخا کبیرا، میں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ یہ حاجب جو ہے نا جی یہ اس کے آنکھوں پہ گر گئے ہیں، یہ آنکھوں پہ گرے ہوئے ہیں. اہل دمشق میں سے علی راحلتہ، وہ سواری پہ ہے اور جہاد کے لیے نکلنے والا ہے. میں ان کی خدمت میں گیا، فقلت یا لقد اعذر اللہ الیک، قال فرفع حاجبیہ فقال یا ابن اخی استنفر اللہ خفافا وثقالا، الا انه من يحبه الله يبتليه ثم يعيذه الله ويبقيه، وانما يبتلى الله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد الا الله عز وجل. کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا کہ حضرت آپ تو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور اس حال میں آپ جہاد کے لیے تیار بیٹھے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ہاں میرے بیٹے. انہوں نے اپنی وہ اٹھائیں پلکیں دیکھی اور کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہر حال میں جہاد کرو، عذر تو باقی کوئی نہیں رہا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے جن بندوں کو محبوب رکھتے ہیں ان کو امتحان میں بھی ڈالتے ہیں، ان پہ تکلیفیں بھی آتی ہیں، ان پہ مشقتیں بھی آتی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی امتحان میں کامیاب بھی ان کو فرماتے ہیں. اور اللہ اپنے بندوں کو امتحان میں بھی اسی کو ڈالتے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. کیا مانا جو کافر ہے وہ جہنمی ہے ہی ہے، اس کے امتحان کا تو کوئی سوال ہی پیدا. تو جب بھی امتحان آئے گا، جب بھی دکھ آئے گا، جب بھی تکلیفیں آتی ہیں تو ایمان والوں پہ آتی ہیں. بلکہ اللہ کے جو لوگ جتنا زیادہ محبوب ہوتے ہیں اتنی امتحان زیادہ آتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اگر اس بندے کے گناہ ہیں تو اللہ ان پہ امتحان ڈال دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے گناہ اس کے دھل جائیں. اگر اس بندے کے گناہ نہیں ہیں، اللہ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو ان پہ تکلیفیں ڈال دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ تکلیفیں جو آئی ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کو آئی ہیں. اور اسی لیے میرے محبوب نے حبیب کبریا رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ مجھے تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں آئیں. تو یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ جو دین والے ہوتے ہیں نا انہی پہ امتحان آئیں گے، انہی پہ ہر قسم کے امتحان، کبھی غربت کا، کبھی بیماری کا، کبھی لوگوں کی مخالفت کا، کبھی لوگوں کی نفرت کا، کبھی لوگوں کے فتنے کا، کبھی لوگوں کے حسد کا. ہر بلا امتحان بن کے آ جاتی ہے اور اسی میں اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیشہ نہ ڈرا کریں. جب اللہ کی توحید کا آپ علمبردار بنیں گے تو پھر تکلیفیں تو آئیں. جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے داعی بنیں گے تو تکلیفیں تو آئیں گی. اہل بدعت بھی مخالفت کریں گے، اہل اہوا بھی مخالفت کریں گے، جتنے فرقے ضالہ ہوتے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، وہ بھی مخالفت کریں گے، اور بدقسمتی ہے اپنے بھی مخالفت کریں گے. پھر اپنے لوگ جو ہیں وہ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور حسد کی بنا پہ مخالفت کرتے ہیں. تو لہذا ہر حال میں آدمی کو اللہ کا صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، کیونکہ مومن کا ہر حال میں پلڑا باری ہے. کیوں؟ اگر تکلیف آئے گی صبر کرے گا درجات بلند ہو گئے، اللہ راحت پہنچائیں گے اللہ کا شکر کرے گا درجات بلند ہو گئے. تو مومن تو کسی حال میں گھاٹے میں نہیں رہتا. لیکن امتحان بھی اللہ کے اپنے بندوں پہ آتے ہیں، اور جو بندے اللہ سے دور ہوتے ہیں ان پہ کوئی مشکلات نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں کہ آج دنیا میں جو فاسق ہے، فاجر ہے، بے دین ہے، مزے میں ہے، کوئی اس کو بیماری بھی نہیں، کوئی اس کو تکلیف بھی نہیں، اس کے بچے بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں، بیوی بھی ہے، گھر میں خوشیاں بھی ہیں. اور جتنا آدمی نمازی ہے، تہجد گزار ہے، پرہیزگار ہے، شب بیدار ہے، دین والا ہے، عالم ہے، ہر حال میں پریشان ہے. گھر میں پریشانی، اولاد کی پریشانی، دولت کی پریشانی، روٹی کی پریشانی، ہر حال میں بیچارہ پریشان. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان ہیں، اور آدمی کو راضی برضا چاہیے
کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اسی طرح دیکھیں علماء نے فرمایا کہ ایک مثال ہے، مثال یہ ہوتی ہے کہ اگر بادشاہ کو ایک اپنا وزیر ہے یا مشیر ہے یا محافظ ہے یا خادم ہے، وہ زیادہ اعتماد والا ہے، زیادہ پیارا ہے، تو بادشاہ بھی ہر کام اسی کو کہے گا کہ فلاں کام میں یہ بھی تم کرو، فلاں کام میں یہ بھی تم کرو، فلاں جگہ لڑائی پہ جانا ہے تم جاؤ، فلاں معاملے کا چیک کرنا ہے تم کرو، فلاں آدمی کی نگرانی کرنی ہے تم کرو، کیونکہ جتنا اعتماد زیادہ اتنی کام بھی زیادہ۔ تو اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ بھی اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ تم ایک مٹی کا برتن خریدتے ہو، اس کو کیسے ٹھوکریں لگاتے ہو، اور ایک مٹی کا برتن خریدتے ہو، پہلے مٹی میں بنتا ہے، پھر دھوپ میں سوکھتا ہے، پھر آگ میں ڈال کے پکایا جاتا ہے۔ تو جب یہ 2 ٹکے کا برتن اتنی آگ سے نکالا جاتا ہے، تم اللہ کے محبوب بنتے ہو اور امتحان نہیں آئے گا؟ تو لازمی بات ہے کہ تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، اضطراب بھی آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کے ساتھ بغیر امتحان کے، بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دیں، اور دین و دنیا میں مشکلیں آسان کر دیں، کیونکہ ہم ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں اور خطا کار لوگ ہیں، ہماری اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان چیزوں کو برداشت کر سکیں۔ تو اس لیے وہ تو اللہ والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو برداشت کرنا بھی پھر اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آپ نے فرمایا کہ یا ابن اخی، اللہ جس کو محبوب رکھتے ہیں اسی کا امتحان لیتے ہیں۔ ثم رغب تعالی فی النفقۃ فی سبیلہ وبذل المحج فی مرضاتہ ومرضات رسولہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب دلاتے ہیں، رغبت دلاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی خرچ کرو اور اپنی جان اور عزت بھی خرچ کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، أي هذا خير لكم في الدنيا والآخرة لأنكم تغلبون في النفقة قليلا ويغنم الله أموال عدوكم في الدنيا ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میرے راستے میں جہاد کرو، مال سے بھی جہاد کرو اور جانوں سے بھی جہاد کرو۔ تم تو تھوڑا سا خرچ کرو گے اور میں تمہیں دشمنوں پہ فتح دوں گا، اموال غنیمت دوں گا، دشمنوں کے ملک تیرے قدموں میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد تیرے لیے آخرت میں جنت کی نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تکفل اللہ للمجاہد فی سبیلہ ان توفاہ ان یدخلہ الجنہ او یردہ الى منزلہ بما نال من اجر او غنیمت۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بخاری شریف میں یہ صحیح حدیث مبارک ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفل اللہ للمجاہد فی سبیلہ، جو مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اللہ پاک اس کی ضمانت لیتے ہیں، یا تو اللہ اس کو موت دیں گے اور موت کے بعد فوراً جنت میں داخل کر دیں گے، چونکہ موت شہادت جو ہے وہ اتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شہید تو جنت میں ہیں، شہید تو زندہ ہے، انہیں مردہ بھی نہ کہو۔ اور اگر اس کی مقدر میں ابھی موت نہیں آئی یردہ الی منزلہ، اس کو واپس گھر میں پہنچاتے ہیں، بما نال من اجر و غنیمت، کہ ثواب بھی ملا، مال غنیمت بھی ملا، یعنی اللہ یا تو غازی بنا کے لوٹاتے ہیں، اگر اللہ نے اس کی موت کا فیصلہ کیا ہے تو پھر جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو اللہ نے تم پہ قتال جہاد فرض کر دیا ہے،
ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ ذرا ناگوار گزرے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو تمہیں ناگوار گزرتی ہیں لیکن تمہارے لیے اسی میں بہتری چھپی ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو تم بہتر سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے اسی میں ناگواری ہوتی ہے۔ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو۔ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم قال أجدني كاريا قال أسلم وإن كنت كارها۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے فرمایا کہ اسلم، اسلام لے آؤ۔ اس نے کہا معلوم ہوتا ہے حضور مجھے آپ زبردستی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا چاہے زبردستی بھی ہو، اسلام لے آؤ۔ اس کا معنی جو ہے نا یاد رکھیں کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہوتی، لیکن یہ بعض احوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ایسی باتیں کہی جاتی ہیں، اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب دار ارقم میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچا، فاخذ بمجامع قمیضی، حضور نے میرے گریبان کو پکڑ لیا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ، فرمایا اسلم یا عمر، عمر اسلام لے آؤ۔ اور اس کے بعد دعا کی اللہم اہدہ، اللہ عمر کو ہدایت دعا فرما۔ حضرت عمر نے کہا حضور میں تو اسلام کے لیے تو آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فکبر رسول اللہ۔ حضور اتنی خوش ہوئے کہ آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تو حالات ہیں، اب حضرت عمر تو اسلام کے لیے آ رہے ہیں، نبی پاک اللہ سے مانگ رہے ہیں، اب عمر آ بھی گیا ہے تو حضور نے پکڑ کے بٹھا پر میں اسلم عمر۔ تو یہ اکراہ نہیں ہوتا، یہ حالات ہوتے ہیں۔ اکراہ کا معنی یہ ہے کہ تلوار لے کے آدمی کھڑا ہو جائے، کلمہ پڑھو ورنہ پڑھے، اللہ نے اس سے منع کیا۔ کہ دلائل ہیں، اللہ نے پورے آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پہ دلالت کرنے والی ہیں، تو پھر کیا ہے، جو اس ایمان لے آئے اپنے دلائل پر یقین کے ساتھ محبت کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائے، اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں اسلام میں داخل کرے اور صحیح معنی میں اسلام پہ قائم رکھے، اور خاتمہ جو ہے وہ اپنی رحمت سے اسلام و ایمان پہ کر دیں۔ واللہ تعالی عالم و علمہ اتم۔ ہاں جی، اب میرے بھائی حضرت مریم یا حضرت حوا یا حضرت سارہ یا حضرت ہاجرہ کوئی بھی نبی نہیں ہے، کوئی عورت جو ہے اللہ نے نبی بنا کے نہیں بھیجی، اور قرآن پاک میں نص قطعی ہے کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی، میرے محبوب، آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے نبی بھیجے سب مرد بھیجے ہیں، کوئی عورت نبی بنا کے نہیں بھیجی۔ نبوت تو بہت بڑا مقام ہے، عورت کو تو 4 فٹ کی مسجد میں امام بننے کا بھی حق نہیں ہے۔ تم تو نبوت کی امامت ڈھونڈ رہے ہو، عورت تو ایک مسجد میں جو 4 فٹ کی مسجد ہو امام بن جائے، وہاں بھی اجازت نہیں کہ امام بن سکے۔ عورت کو تو مؤذن بننے کی اجازت نہیں، امام بننے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ جب آگے کھڑی ہوگی غیروں کے تو اس کے تمام حرکات و سکنات پر لوگوں کی نظر ہوگی۔ اگر اذان دے گی تو اس کی آواز جو ہے باعث فتنہ ہوگی، اس کی آواز پہ بھی پردہ ہے، اس کے بدن پہ بھی پردہ ہے، اس کے جسم و جان پہ بھی پردہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی عورتوں کو نبی نہیں بناتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کا ہر عمل جو ہے وہ امتی سے افضل ہے۔ ہم لاکھ عمل کریں، نبی کے عمل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی اگر عورت ہو 8 دن تو حیض میں رہے تو عمل کب کرے گی؟ اگر بچہ ہو جائے جناب تو 9ویں مہینے سے لے کر جب تک بچہ دودھ پیے اس وقت تک وہ بچے کے چکر میں رہے تو نہ نبوت کا کام ہوا اور نہ جہاد کے کام ہوئے۔ اسی لیے اسلام نے عورت کو اجازت نہیں دی، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ جب حضور کو خبر دی گئی کہ فلاں قوم کی سربراہ جو عورت ہے
تو آپ نے فرمایا لن یفلح قوما ولوا امرهم امراتا، وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو اپنے معاملات جو ہیں عورتوں کے سپرد کر دیتی ہیں۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی بھی یہ ہے، فرمایا کہ امورہم الی نسائہم، کہ جب تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں چاروں طرف آنکھیں پھیر کے ہر جگہ عورت ہی نظر آتی ہے۔ اسرائیلی روایت کس کو کہتے ہیں؟ جو کتب سابقہ میں یہود کی طرف سے ہو، کیونکہ یہودی جو ہے وہ اسرائیلی ہے نا۔ حضرت یعقوب کا نام یعقوب علیہ السلام بھی ہے اور اسرائیل علیہ السلام بھی ہے۔ بطحا اور تہامہ جو ہے مکے کے مقامات ہیں۔ میدان عرفات جو ہے وہ حدود حرم کے باہر ہے۔ اگر مکے میں رہنے والا آدمی حدود حرم کے باہر حج کی احرام پہن کر سیدھا عرفات چلا گیا، مثلا جدے گیا، جدے سے احرام باندھ کے چلا گیا، انشاءاللہ اس کا بھی حج ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر حاجی مقیم ہے اور منا میں وہ مسجد میں نہ جائے تو نہ جا سکے تو جمعہ نہیں ہے، جمعہ تب ہے جب وہ جامع مسجد میں پہنچ جائے، نہ پہنچ سکے تو ظہر پڑے گا۔ دجال جو ہے وہ آدمیوں میں سے ہوگا، ہاں بالکل آدمیوں میں سے ہوگا۔ اگر ایک آدمی سجدہ تلاوت نہ کرے، صرف رکوع کرے تو ہو تو جائے گا، لیکن یہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی۔ ایک تو ہے کہ وہ سمجھا نہیں بیچارہ رکوع میں چلا گیا، لیکن ایک ہے کہ وہ کہتا چلو جی کیا ضرورت ہے سجدے میں جانے کی، بس رکوع کر لیتے ہیں یہی ہو جائے گا۔ تو اگر یہ تکبر ہے تو گناہگار ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک کافر کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور پاک نے سورۃ نجم پڑھی تو بعض کفار جو تھے وہ سجدے میں گر گئے۔ ایک دو کافروں نے نیچے سے ایسے مٹی اٹھائی اور ماتھے کو یہ ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کفر پہ مارے گئے وہ لوگ۔ اس لیے اللہ کے احکام جو ہیں وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تکبر نہ کرے اور عاجزی اختیار کرے۔ اگر مریض میں 3 دن مبتلا تھا، جتنے دن نماز نہیں پڑھ سکا قضا کرے، انتقال ہو گیا اللہ معاف کرے۔ اگر وہ مر گیا ہے بیچارہ تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے۔ صرف احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے ورثاء چاہیں تو فدیہ ادا کر دیں، ہر نماز کے بدلے میں صدقہ فطر کے برابر۔ یہ صرف فقہاء احناف کا ایک قول ہے۔ اصل بات تو وہی ہے کہ جب مر گیا انقطع ابلہ، اللہ پاک اس کو معاف فرمائیں۔ جہاد کب فرض ہوگی؟ اگر کافر حملہ کر دے مسلمان ملک پہ تو فرض ہو گیا، یا امیر المؤمنین اعلان جہاد کرے اور جانا ضروری ہو تو پھر فرض ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے اور نہ کسی حدیث مبارک میں ہے۔ اگر سنت ہوتی تو سب سے پہلے عمل کرتے اصحاب رسول اللہ اور خلفاء راشدین۔ اسی طرح جمعہ کی نماز کے بعد لوگ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے اور کبھی بھی صحابہ نے نہیں پڑھا، خلفاء راشدین نے نہیں پڑھا۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم محبت میں کرتے ہیں تو اس کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ اس کی محبت حضرت ابو بکر سے زیادہ نہیں ہے اور نہ صحابہ سے زیادہ ہے۔ یہ ایک دل کو بہلانے کے لیے، بدعت کو رائج کرنے کے لیے دماغوں میں ایک بات ڈال دی، او جی محبت کی بات ہے، ہم حضور کی محبت میں پڑھتے ہیں، جمعہ کا دن ہوتا ہے جی لوگ بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کے زمانے میں لوگ بہت سارے نہیں ہوتے تھے، ان کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی تھی۔ دین کے معاملے میں کوئی چیز خود بنائے تو وہ بدعت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آدمی مر جاتا ہے تو 40 قدم پہ بدلتے ہیں، یہ بھی بدعت ہیں، کوئی حکم نہیں ہے۔
10 آدمی ایک دوسرے کو قرآن دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرے، سارے بدعات ہیں، اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں۔ اگر ایک چارپائی ہے اس میں میاں بیوی بیٹھتے ہیں تو اگر مہمان آ جائے تو اس پر وہ چارپائی پہ بیٹھ سکتا ہے؟ چارپائی پہ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ نہ جب بیوی چارپائی پہ بیٹھ جائے تو وہ بیوی کا کچھ حصہ چارپائی کے اندر چلا جاتا ہے۔ عجیب آدمی ہے، یعنی حفاظت کریں تو چارپائی کو بھی بچا رہے ہیں اور نہ بچائے تو بیوی کو لے کے سڑک پہ کھڑے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے، چارپائی ہے، کپڑا ہے، بستر ہے، کوئی بات نہیں۔ آج سے 25 سال پہلے میں کویت میں تھا اور گرمی زیادہ تھی، روزے نہیں رکھ سکا، تو ابھی روزے رکھ لو، قضا کر لو، ابھی تو زندہ ہو نا، مرنے کے بعد کیا کرو گے؟ قبر میں تو بہت زیادہ گرمی ہے، اس گرمی سے بچنا ہے تو اسی گرمی سے فائدہ اٹھا لو، روزے قضا کر لیں تاکہ قیامت میں پکڑے نہ جائیں۔ ایک دکاندار سے 10 ریال کا ایک حاجی نے سامان لیا اور حاجی صاحب نے غلطی سے 500 کا ریال جو ہے 50 کا سمجھ کے دکاندار کو دے دیا۔ دکاندار نے بھی جان بوجھ کے رکھ لیا، لیکن جب حاجی چلا گیا تو خیال آیا کہ یار میں نے تو غلط کیا ہے، اب حاجی تو اس کو مل نہیں سکتا، اب کیا کرے؟ وہ خیرات کر دے۔ حاجی نہ ملے، خیرات کا راستہ تو کھلا ہے نا، لیکن جس نے اصل حاجی کو نہیں دیا وہ خیرات کرے گا؟ یعنی آپ ٹھنڈے دے بھائی، اللہ کے بندے، وہ تو غریب ہے، حاجی ہے، اس غریب کو تو پتہ نہیں 50 ہیں، 500 ہیں، نیا آیا، نئی کرنسی ہے، نیا ملک ہے، پہلے نوٹ دیکھے نہیں۔ تم دکاندار کو ہاتھ لگا کے آنکھیں بند کر کے بھی دیکھ لیتے ہو کہ 10 کا ہے، 50 کا ہے، 100 کا ہے۔ اس وقت حاجی بھی کھڑا ہے، تمہاری نیت اس وقت تو ٹھیک نہیں رہی۔ بہرحال توبہ بھی کرو اور خیرات کرو، یہ حقوق العباد ہیں، اللہ معاف نہیں کرتے۔ حاجی کا پتہ ہو تو اس کو بھیج دو۔ داڑھی کا منڈوانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، ایک دفعہ منڈائے تو صغیرہ ہے، لیکن بار بار اس طرح پھروانے سے یہ گناہ کبیرہ ہے اور داڑھی منڈانے والا فاسق ہے، اللہ کے حدود سے نکلنے والا ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اس کو امام بھی نہ بناؤ اور داڑھی منڈا اذان بھی نہ کہے، کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے شاعر کا اعلان کر سکے۔ ایک مولوی صاحب نے کسی کو دیکھا کہ داڑھی منڈا رہا تھا تو نے کہا پر جنت حرام ہے۔ یہ خیر مولوی صاحب بھی غصے میں آ گئے، جنت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے جس کو چاہے دے دیں، وہ چاہے تو داڑھی والے کو نہ دیں اور بغیر داڑھی والے کو دے دیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ داڑھی سنت الانبیاء والمرسلین ہے اور داڑھی کا منڈانا جو ہے بار بار گناہ کبیرہ ہے اور اس کے ارتکاب کرنے والا فاسق ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ جنت ہے، اللہ چاہے تو کافر کو آج کلمہ نصیب کر دے اور مر جائے ابھی جنت مل جائے۔ ایک نے تو داڑھی منڈائی، وہ تو ساری زندگی کافر رہا، آخری وقت میں جیسے کہ حضور پاک کی ایک حدیث ہے، آپ تشریف فرما ہے جنگ میں، ایک آدمی ایسے ٹہلتا ٹہلتا کھجوریں کھا رہا ہے، آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی طرف سے جا کے آپ کے دشمنی سے لڑوں، آپ مجھے تلوار دیں اور میں جاؤں۔ حضور نے فرمایا پہلے تم یہ تو بتاؤ کون ہو؟ اس نے کہا حضور میں ہوں کافر مشرک ہوں۔ آپ نے فرمایا لا استعین، مجھے مشرک کی مدد نہیں چاہیے۔ اب بہادر آدمی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اس کا جذبہ ہے، پھر آ گیا، نے کہا حضور مہربانی کریں، میں مشرک ہوں، لڑوں گا تو آپ کی طرف، فرمایا مجھے مشرک سے مدد نہیں چاہیے۔ تھوڑی دیر گزری وہ پھر آ گیا، اس نے کہا حضور مہربانی کریں تلوار دے دیں، کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بڑا آسان طریقہ ہے، کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، یہ تلوار پکڑو۔ اس نے کہا پھینک دی کھجوریں، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تلوار لے لی اور شہید ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا عامل قلیلا واجر کثیرا، دیکھو بھی کام تو تھوڑا کیا لیکن اجر بڑا لے گیا، چند منٹ کے لیے لڑا، شہید بھی ہو گیا، جنت کا مالک بھی بن گیا۔ تو یہ مسئلے نہ بتلایا کرو کہ کون جنت میں جائے گا کون نہیں، یہ اللہ کے مسئلے ہیں، وہ چاہے تو گناہ گاروں کے گناہ معاف کر دیں
اور وہ چاہے تو نیکوں کو کسی غلطی میں پکڑ لیں. یہ اللہ کا نظام ہے، اس کے نظام میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. لیکن جو شریعت کا مسئلہ ہے، حلال ہے حلال ہے، حرام ہے حرام ہے. اب دیکھو اللہ چاہے کافر کو بخش دے تو آپ کہیں چلو میں کتے کھاتا رہتا ہوں اللہ بخش دیں گے، لیکن کہیں گے نہیں کتا کھانا حرام ہے. مسئلہ بتلایا جائے گا، اس میں احکام شریعت کے نافذ ہوں گے. باقی کوئی دلیل پکڑے جی وہ جائے گا نہیں جائے تو اللہ کی مرضی ہے. ہم کون ہیں جنت کے رستہ روکنے والے؟ دودھ کے بال مبارک یہاں تک بھی تھے، آدھے کان تک یہاں تک بھی تھے اور یہاں تک بھی تھے، اور مانگا سیدھی نکالتے تھے. رمضان المبارک میں میاں بیوی اگر رات کو ملیں اور سحری کا وقت ہو جائے، اب اگر وہ غسل نہیں کر سکتے تو دن کو غسل کر لیں، یعنی فجر کی نماز چٹ. روزے رکھنے کا فائدہ نہ، روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک فرض چھوڑ رہے ہو دوسرے فرض کا زور لگا رہے ہو. بات یہ ہے کہ غسل کر کے ساری کر دو، جلدی جلدی غسل کر دو خدا کے بندے. اگر آدھا پونا گھنٹہ تو ہوتا ہے نا صبح صادق کے بعد شروع شمس تک، اتنی دیر میں غسل نہیں ہو سکتا. اور جی عورت کا غسل لمبا ہوتا ہے، کوئی 6 گھنٹے غسل کرتی ہے. کیا لمبا ہوتا ہے عورت کا غسل؟ صرف بال ہیں نا ان میں ذرا پانی پہنچانے میں احتیاط کریے، باقی تو بدن ہے جیسے انسان کا بدن ہے. رکعت والی نماز میں آخری 2 رکعت خاموش ہیں، امام کی قرات نہیں سنتے. ہم آمین کیسے کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جب سنتے نہیں تو کیوں کریں گے؟ جب سنتے ہی نہیں ہیں سنیں گے تو کریں گے نا. جب ہم سنتے نہیں ہمارے ذمہ کچھ نہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم امام کے تابع ہیں. یہی بات تو ہم سمجھاتے ہیں کہ اللہ نے 24 گھنٹے میں 5 دفعہ ہمیں امام کے پیچھے کھڑا کیا ہے. کوئی وجہ تو ہے. الحرام جو ہے وہ پورا مزدلفہ ہے، لیکن افضل وہ ہے جو مسجد کے قریب جگہ ہے اونچی. اگر ہم نے آج کی تاریخ میں 22/8 کو بینک میں 1 لاکھ روپے جمع کرائے، زکوٰۃ ہوگی. یہ پیسے کتنے عرصے سے آپ کے پاس ہے؟ آج آئے ہیں یا سال ہو گیا ہے؟ اگر ان پہ سال ہو گیا ہے تو پھر زکوٰۃ ہے. یا آپ زکوٰۃ دیتے ہیں 8ویں مہینے میں، تو جو آج داخل کریں گے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ گویا کہ پورے سال کا ایک پیسے کو نہیں گنیں گے، پھر مجموعی پیسے کو گنیں گے کہ آپ کا سال پورا ہو گیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو. 2 کنال زمین خریدی تھی کہ مکان بناؤں گا، لیکن نہیں بنا سکا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے.